گر نبی پر پڑا رہوں گا۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں آپ کا میزبان محمد فرقان خان جلال پھر آپ کی خدمت میں آپ کے پسندیدہ پروگرام اسلامک اسپیشل میں حاضر ہوں اور آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، آج ہمارے مہمان خصوصی بنے ہیں حضرت علامہ مفتی شہاب الدین منصری، جہاں بہت ہی عظیم شخصیت، استاد العلماء، ماہر علوم فنون، ماہر درسیات، درس نظامی کے طلبوں کو درس دینا، پڑھانا حضرت کا مشغولیت اور مصروفیت ہے۔ بڑے مخلص عالم دین ہیں، خلوص کے ساتھ یہ مدرسے میں بھی خدمت انجام دیتے ہیں۔ آئیے آج ہم حضرت سے اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے، جس کو ادا کر کے ہمیں سونا چاہیے اور جس کو آپ کھلنے کے بعد ہمیں ادا کرنا چاہیے، وہ ہے نماز۔ پہلا فریضہ ہمارے اوپر وہ نماز جس کے متعلق نگران محشر میں سب سے پہلے سوال ہوگا۔ آج ہم اس کے متعلق مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نماز کا تلفظ کیسے، کس طرح سے پڑھنا چاہیے اور کس طرح سے اس کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ آئیے چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب، یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے فیم نیٹ ورک، اس کا ایک خاص پروگرام ہے اسلامک اسپیشل۔ ہم اس میں مسائل پر گفتگو کرتے ہیں یا اور کچھ ضروریات دین ہیں ان پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو مفتی صاحب، آج میں نے ٹاپک لیا ہے، چاہتا ہوں کہ نماز کے متعلق بات ہو جائے، چونکہ ہماری عوام نماز پڑھتی تو ایک تو کم ہے، پھر پڑھتی ہے تو اس میں بہت ساری غلطیاں کرتی ہے، یا پھر انہیں معلوم نہیں ہوتا کیا پڑھا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ تو ایک تو آپ کو نماز کی ترتیب بتا دیں کہ پہلے کہاں سے تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک آپ بتا دیں کہ کس طرح سے پڑھا جائے گا، اور پھر ایک دو پوائنٹ میرے ہیں، اگر آپ اس پر روشنی ڈال دیں گے تو بہت انشاءاللہ اچھا رہے گا۔ ایک تو یہ کہ جو نماز ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے لفظ اللہ اکبر بولتے ہیں، وہاں سے ہماری نماز شروع ہوتی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے لیے ہاتھوں کو کیوں اٹھایا جاتا ہے کانوں کی جانب، اس کا طریقہ کہ کیسے اٹھانا ہے اور اس کی وجہ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، آپ نے عوام کے فائدے کے لیے اس پروگرام کو رکھا۔ یہ آج کے معاشرے کی بہت اہم ضرورت ہے، بے شک بے شک سب، اور علم دین کی بہت ضرورت ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس کوشش کو اور آپ کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے آپ نے یہ کوشش کی ہے، وہ کر رہے ہیں، وہ کریں گے، اللہ رب العزت آپ کو اس مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ میری بھی جو ناظرین آپ کے نیٹ ورک سے جڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش رہے گی کہ وہ حضرت کے اس پروگرام سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور آئے دن ان کے اس نیٹ ورک کو سنتے رہیں، اور جو بھی ضروریات ان کو اپنے روزمرہ مسائل میں آتی ہے میسیجز کے ذریعے سے حل کر سکیں۔ جی بے شک بے شک۔ جی، تو آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا موضوع چنا جو نماز کے تعلق سے ہے، اور نماز کے تعلق سے تو ہر انسان کو علم حاصل کرنا ہی چاہیے، بے شک، اس لیے کہ نماز ہر امیر و غریب سب پر فرض ہے، تو اس کے مسائل بھی سیکھنا فرض ہیں۔ بے شک۔ مسائل اگر ہم سیکھیں گے تبھی ہم صحیح طریقے سے نماز ادا کر سکتے ہیں، اور تبھی اس فریضے سے ہم بری ذمہ ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے سوال کیا نماز تکبیر تحریمہ سے کیوں شروع ہوتی ہے؟ جی جی جی۔ تکبیر تحریمہ نماز کی شروعات ہوتی ہے، اور جی سلام یہ نماز کا اختتام ہوتا ہے۔ تو لفظ اللہ اکبر سے اس لیے نماز شروع کرائی جاتی ہے تاکہ نمازی
یہ سمجھ لے کہ وہ سارے جو اپنی دنیاوی تعلقات کو چھوڑ کر کے آیا ہے اور اپنی قیمتی مصروفیات کو چھوڑ کر کے آیا ہے، اور اس نے اتنی ساری تیاریاں نماز کے لیے کی ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اکبر، جی اللہ بڑا ہے، بے شک بے شک۔ تو لفظ اللہ اکبر یہ جو اس سے پہلے اس نے کام انجام دیے ان کے معانی کو یہ ادا کرنے والا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو قابل توجہ بات ہے وہ یہ ہے جی کہ وہ اس کے معنی کو دل کے اندر بھی لانے کی کوشش کرے سبحان اللہ سبحان۔ جس طرح وہ اپنی زبان سے اللہ اکبر کہہ رہا ہے کہ اللہ بڑا ہے، تو یہ خیال اور یہ تصور اس کا دل کے اندر بھی ہو اور دل بھی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے بے شک۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب دل کے اندر اس کے خیالات دیگر چیزوں کے نہ ہوں، صرف اللہ کا جلال ہو، اللہ رب العزت کی عظمت ہو، اس کی کبریائی ہو، اللہ تبارک و تعالی کا رحم و کرم اس کے خیال میں ہو، اس کی نعمتیں اس کے خیال میں ہوں، اس کے احسانات اس کے خیال میں ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف اس کا خیال نہ ہو، اس کے فکر میں کوئی اور نہ ہو، اس کے ذہن میں کوئی اور نہ بسا ہو۔ اللہ اکبر جس طرح وہ زبان سے کہہ رہا ہے، اسی طرح اس کے دل میں بھی یہ خیال آنا چاہیے، تو وہ یہ سمجھ لے کہ میں لفظ اللہ اکبر کے حق کو ادا کر رہا ہوں۔ ورنہ اگر اس نے صرف زبان سے اللہ اکبر کہا اور دل کے اندر یہ خیالات نہیں آئے، بلکہ دل کے اندر خیال یہ ہے کہ میں جلدی نماز ادا کروں اور جلدی میں اپنی دکان پہ پہنچوں، جلدی میں فلاں سے ملاقات کروں، حالانکہ جو ملاقات اتنی اہم نہیں ہے، تو اگر یہ چیزیں اس کے خیال میں آ رہی ہیں اور زبان سے اللہ اکبر کہہ رہا ہے، تو یوں سمجھیں کہ اس کا دل اور زبان، اس کا باطن اور ظاہر دونوں الگ الگ ہیں بے شک۔ حالانکہ بات وہ اچھی ہوتی ہے کہ جو وہ کہے اس کو وہ کر کے بھی دکھائے بے شک، یعنی جو اندر ہو وہی زبان پر ہو۔ تو ہر نمازی کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ وہ لفظ اللہ اکبر کے کہتے ہوئے دل کے اندر کسی اور کا خیال نہ آنے پائے۔ واہ واہ، بہت اچھی بات، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اور یہاں پر ایک بات قابل غور یہ بھی ہے کہ اللہ اکبر یہ نماز میں داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے، سبحان اللہ، اور نماز کی ابتدا یہی سے ہوتی ہے۔ جب اللہ اکبر کہہ گیا تو یہ سمجھ لیا گیا کہ آپ نماز میں داخل ہو گئے۔ نماز میں آپ دنیا کی ساری باتیں کوئی منہ سے آپ کلام نہیں کر سکتے، کوئی اور بات نہیں کرنی ہے جو نماز کے علاوہ ہے۔ جی سبحان اللہ جی ہاں، تو آپ نے صحیح فرمایا کہ نماز کے علاوہ اور کوئی فعل نہیں کرنا ہے، لیکن میری جو خاص توجہ وہ اس بات پر ہے جو میں آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں جی سبحان اللہ، کہ یہ تو ہماری سوچ ہوتی ہے کہ ہم کوئی منافی نماز کام نہ کریں، جو نماز کو توڑ دیتا ہے وہ کام ہمیں نہیں کرنا ہے، تو لہٰذا ہم کلام سے بھی بچتے ہیں، کھانے سے بھی بچتے ہیں، اپنا رخ جو ہے وہ دائیں بائیں جانب کرنے سے بھی بچتے ہیں، اور نماز کے علاوہ جو حرکات ہیں ان تمام حرکتوں سے ہم اجتناب کرتے ہیں اور بہت احتیاط رکھتے ہیں، لیکن ہمیں اس احتیاط کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہت اچھی بات کہی۔ جس طرح ہمارا قبلہ جو رخ کا ہوتا ہے وہ خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کو ہم اپنے رخ کا قبلہ مانتے ہیں اور اسی کی طرف ہم پوری نماز میں رخ کرتے ہیں بے شک بے شک، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ادھر یا ادھر اپنا سینہ پھیر لیا تو نماز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی بے شک۔ تو جس طرح ظاہری طور پر ہم اپنا قبلہ خانہ کعبہ کو مانتے ہیں، تو ہمیں اپنے دل کا قبلہ بھی جاننا چاہیے کہ ہمارے دل کا قبلہ کیا ہے۔ کیا بات ہے، نماز کے اندر جو ہماری فکر ہے، ہماری فکر کا قبلہ کیا ہے اور ہمارے ذہن کا قبلہ کیا ہے، تاکہ ہم ذہن کے قبلے سے بھی نہ پھرنے پائیں، اور دل کا جو قبلہ ہے اس سے بھی ہم انحراف نہ کریں، اور جتنا ہم فوکس
اپنے اس منہ کی طرف کرتے ہیں کہ یہ ہمارا قبلے کی طرف رہے، اسی طرح پھر اس سے کہیں زیادہ ہمارا فوکس اس بات پر ہونا چاہیے کہ ہمارا دل بھی اسی قبلے کی طرف رہے جو دل کا قبلہ ہے۔ تو دل کا جو قبلہ ہوتا ہے وہ یاد الہی ہے، وہ ذکر الہی ہے، وہ عظمت رب ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا تصور ہے۔ یہ تصور جب تک ہمارے دل کے اندر ہے کہ ہم حقیقی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنی گزارشات رکھنے کے لیے آئے ہیں اور اپنی ضرورتیں رب العزت کی بارگاہ میں رکھنے کے لیے آئے ہیں، اس سے کچھ مانگنے کے لیے آئے ہیں اور اس کو سنانے کے لیے آئے ہیں، اس کی بارگاہ میں اس کی بارگاہ سے رحمتیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب تک ان تصورات کی طرف ہمارا اگر دل ہے تو سمجھے ہمارا دل کا قبلہ بھی ہمارے سامنے ہے اور پھر ہمارے جو چہرے کا قبلہ ہے وہ بھی سامنے ہے۔ اگر اس طرح سے سمجھ لیے انسان نمازیں پڑھنا شروع کر دے، جیسے آپ نے بتایا کہ خیال میں بھی یہی رہنا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں قرب الہی بھی نصیب ہو جائے گا۔ جی جی بے شک، قرب الہی نصیب ہوتا ہے تو انسان کو ولایت تک کی منزلیں جو ہے اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے۔ بے شک جی صاحب، میں نے عرض کی تھی کہ طریقہ اور آپ بتا دیں کہ ہمیں نماز کس طرح سے شروع کرنی چاہیے، کیا تلفظ ہونا چاہیے، کس طرح سے ہمیں پڑھنا چاہیے، جو ہماری نماز پھر اس طرح سے ادا کرنے کے بعد ہم پھر دعا کریں اللہ پاک ہم نے نماز کو ادا کر لیا اب تو اسے قبول فرما لیں۔ جی جی ضرور، میں بتاتا ہوں۔ تو نماز کا تلفظ جو ابتدا نماز کی ہوتی ہے وہ تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے۔ جی بے شک۔ تو اس کا تلفظ اس طرح ہے کہ اللہ اکبر، جی سبحان اللہ، اللہ کے نام کو پر کرنا چاہیے، یعنی اس کو موٹا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ذات جس طرح بلند و بالا ہے اس ذات پر دلالت کرنے والا نام بھی بلند و بالا ہے۔ بے شک۔ اللہ اکبر کے نام کو جو پر کیا جاتا ہے، اس کو موٹا کیا جاتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی تعظیم کی خاطر کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں یہ اور فرما دیں کہ کہاں ہاتھ کیسے انسان کو جب اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کا ہے تو کہاں تک ہاتھ اٹھانے چاہیے، کیا ہاتھوں کا لیول ہونا چاہیے، کیا ڈائریکشن ہونی چاہیے؟ جی میں یہ بھی عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے لفظ اللہ اکبر میں ایک تو میں نے یہ بتایا کہ لفظ اللہ کا نام موٹا کرنا چاہیے اور اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جی سبحان اللہ۔ کیا تو لفظ اللہ کے نام کو ہمیں کھینچنا ہے، لیکن اکبر جو آگے آ رہا ہے جی جی تو اکبر کے نہ تو ہمیں با کو کھینچنا ہے اور نہ اکبر کے جو حمزہ ہے نہ اس کو کھینچنا ہے، اکبر ایک دم اس کو بغیر جو ہے وہ ڈھیلا چھوڑے اور بغیر اس کو کھینچے ایک تیزی کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، ایک ہی اس میں تینوں ہاتھ کو رکھنا ہے، صحیح 8 بار یا بار ایسا نہیں جی جی کہنا ہے۔ یہ دونوں طریقے یہ غلط ہیں اور نہایت غلط ہیں۔ ایسا نہیں کہ اس میں جو ہے وہ چھوٹی غلطی ہو، نہیں، بلکہ اس شریعت میں اس کو بڑی غلطی تصور کیا جاتا ہے اگر کوئی انسان اکبار با کو کھینچ کر کے پڑھتا ہے۔ اچھا، اس میں کچھ ایسا بھی ہے مفتی صاحب کہ مطلب نماز فاسد بھی ہو جاتی ہے؟ جی جی ہاں، اس سے نماز بالکل فاسد ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے اللہ اکبر کہہ دیا جی جی اللہ اکبر کہہ دیا تو نماز اس کی فاسد ہو جائے، تو نماز میں داخل ہی نہیں ہوا، چاہے وہ رکوع کر لے سجدہ کر لے، وہ ایسی نماز میں داخل۔ جی